بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو عورتیں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت پی لیا کریں۔ اگر بھوک زیادہ لگنے لگے تو دہی زیادہ کھاؤ، بھوک کم لگے گی۔ پیلے رنگ کا پخانہ آئے تو جان لو کہ تمہارے اندر پانی کی کمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرو۔ سونف والا دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو تلوں کا تیل لگانے سے بال چند دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عربی لوگ ناف میں تیل کیوں لگاتے ہیں؟ ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور پیر سب گورے ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ بچوں کا حافظہ اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ بالوں کی اور سر کی خشکی کنٹرول میں ہوتی ہے۔ حاملہ عورت کے لیے زیادہ کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ کھل جائے گا۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا ڈال دو۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا ٹکڑا چوسنے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مکئی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت باہ بڑھ جاتی ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا پھر جھریاں آنے لگیں تو دودھ میں 2 دانے عجوا کھجور کے ڈال کر پی جاؤ۔ 70 سال کی عمر میں آپ 17 سال جیسے نظر آؤ گے۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھاؤ۔ کچی سبزیاں کھانے سے ایک چہرہ اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں۔ جسم مضبوط رہے گا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ دہی دماغی صحت کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ قبض اور بدہضمی میں نہایت مفید ہے۔ دہی آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ نہ شامل کریں۔ بغیر چینی کے استعمال کریں۔ تلی چیزوں کا استعمال کریں۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں تو کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہیں، شوگر اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے سے قبل 1 چٹکی گلابی نمک زیتون کا تیل 1 چمچ ڈال کر پی جائیں اور صحت کے اثرات دیکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے پر 99 بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سمندری نمک چاٹا کرو، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پییں، آرام آتا ہے۔ الٹا مت سوئیں ورنہ دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناریل کا
تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آنکھ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، اس سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور وہ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی ڈبو کر کھایا کریں، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ پیٹ اور وزن کم کرنا چاہتے ہو تو آلو بخارا اور املی کو گرائنڈر میں پیس کر جوس بنا لیں اور دن میں 2 بار 1 گلاس پئیں۔ وزن آسانی سے کم ہو جائے گا۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی کڑوا لگے تو جان لو کہ جادو ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ ویزلین کو نمک میں ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ بچوں کا چھوٹا قد ہو تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو روزانہ سابودانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلایا کرے، اس سے قد لمبا ہو جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا سا ناریل کا تیل لگا لیا کریں، بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے۔ چڑیا کا جوٹھا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ انسان کا حافظہ ان چیزوں سے مضبوط رہتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو، گوشت کھاؤ، شہد کا استعمال کرو، بستر کے ساتھ نمک اور پانی ملا کر رکھ دو، پوری رات مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ مالٹے زیادہ کھایا کرو، یہ آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ 2 بار گائے کا گوشت کھا لے، چند دنوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ۔ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ گورا ہو جائے گا۔ دار چینی کا ٹکڑا چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا پھر لونگ دانت میں دبا دیجیے، درد ختم ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر چونٹیاں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پیر رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گردے اور کمر درد کے لیے بھی گاجر فائدہ مند ہے۔ روزانہ رات کو گاجر کھائے جائے تو رنگ صاف ہوتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں، چہرے پر نور آتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے، میتلی کو روکتا ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ 5 کلو وزن چند دنوں میں کم کرنا ہے، پیٹ کی چربی کم کرنی ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ کلونجی 50 گرام، اسبگول کا چھلکا 50 گرام، 100 گرام سب کو مکس کرکے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں، چند دنوں میں بہترین نتائج آپ کو آنے لگیں گے۔ جس گھر میں عورتیں زیادہ مسور کی دال کھاتی ہیں وہاں عورتیں جلدی حاملہ ہوتی ہیں۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں کہ آپ رئیس بننے والے ہیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے
تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ بکری کے دودھ میں کھجوریں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ چہرے کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے ہلدی کا استعمال بہترین ہے۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو سابودانہ 1 کپ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 1 بار سورۃ الفلق و سورۃ الناس پڑھا کرے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرو، رزق میں برکت آتی ہے۔ کسی بھی قسم کا یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پئیں، یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی نظر کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے تو دودھ نہ پئیں اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لینے سے کھانے میں موجودہ مصالحے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھو لیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ کیلا مہاوری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ وٹامن اے اور سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ یہ وزن کم کرتا ہے اور دل کو صحت بخشتا ہے۔ گھر میں سیاہ تتر کا ہونا گھر میں کالے جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ دل کے مریض کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پینا بے حد مفید ہے۔ جو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی موٹے نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ روٹی کے بعد سیب کا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونے لگتا ہے۔ سرکہ اور شہد ہم وزن لے کر اس میں لہسن ڈال کر انہیں اچھی طرح گرائنڈ کرکے 8 دن فریج میں رکھ دیں۔ 9ویں دن 1 چمچ روزانہ صبح نہار منہ کھا لیں، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جاؤ، اس سے جسم کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو۔ کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف 12 منٹ پیدل چل لو، شوگر متوازن رہتی ہے۔ اگر جسم میں کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنا لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگائیں، 2 یا 3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کرتا ہے۔ ادرک کا کہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے جسم مضبوط رہتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہو اور تھکن دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پئیں، ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی، تھکن دور ہو جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اخروٹ دہی میں ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ چہرے کی جھریاں 1 ہفتے میں ختم کرنی ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر روزانہ چہرے پر لگاؤ۔ ذہنی تھکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہے تو روزانہ سلاد کھا لیا کرو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔